پہلے سوویت یونین آئی، وہ افغانستان میں، اس کی وجہ سے ٹیررزم اس پورے ریجن میں یہ پھیلا اور پاکستان نے بہت سفر کیا۔ ان 2 سالوں کے درمیان ہم نے بڑی سرج دیکھی ہے ٹیررزم کی، اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ تو ہم نے پھر یہی امید رکھی کہ دوبارہ ہمارے ویسٹرن بارڈر جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے، لیکن ایسا اس دفعہ نہیں ہوا، اور امریکہ کا انفلوئنس سبق کہیں کہ ختم ہے تو وہ بھی غلط بات ہوگی، کیونکہ وہ اس کو ہر مہینے $60 ملین جو ہے وہ اس کو ایڈ دیتا ہے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ کھٹکتا کیا تھا کہ کسی مسلم کنٹری کے پاس نیوکلیر پاور اور میزائل پاور ہونا، اور اب تو سب سے بڑی توپ جو ہے یہاں پر جو سی پیک آ گئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، یہ کیا امریکہ کی واپسی ہے اس ریجن کے اندر؟ یہ $7.2 بلین میں مان نہیں سکتا کہ امریکہ نے جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا اپنے بوکھلاہٹ میں وہ چھوڑ دیے ہوں۔ تو لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ دراڑیں پڑ رہی ہیں بٹوین یورپ اینڈ امریکہ اینڈ آلسو نیٹو اینڈ امریکہ بیکاز آف دی ٹرمپ پالیسیز۔ کیا کاؤنٹر نیریٹو کس طرح کا ہونا چاہیے جس سے یہ جو نیریٹوز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے؟ اور سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ ہم نے ISI کا جو لانگ آرم تھا، جس سے خوف زیادہ تھی یہ پوری ریجن، اس کو ہم نے کٹ ٹو سائز کر دیا۔ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، اپنے بارڈرز کو ہم نے ہارڈ بنانا ہے، اپنی پالیسیز کو ہم نے ہارڈ بنانا ہے، پھر ہی ہم قائم اور دائم رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں بے حد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس اضافے کی وجوہات کیا ہیں، کس طرح سے اس کو ایریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے دہشت گردی، اور خاص طور پہ پاکستان کے جو مغربی جو 2 پروونسز ہیں وہ دہشت گردی سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں برگیڈیئر آصف ہارون صاحب، CDS ایک تھنک ٹینک کے پیٹرن ان چیف ہیں اور پاکستان تھنکر فورمز کے بھی چیئرمین ہیں۔ سر، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ بہت شکریہ آپ کا، I'm glad to talk to you۔ سر، گزشتہ 3 روز میں جو ہمارے پاکستان کے نمائندہ خصوصی ہیں محمد صادق خان صاحب افغانستان کے دورے پہ گئے، انہوں نے وہاں پہ افغان حکام سے ملاقات کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ کیا پاکستان جو افغان عبوری حکومت ہے اس کے ساتھ اس کے مذاکرات دہشت گردی کو لے کر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں؟ ساری بات جو ہے جی نیتوں کی ہے اور ایجنڈاز کی ہے، کیونکہ پاکستان بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے اور کانفلکٹ ریڈن کنٹری ہے، اور افغانستان ہم سے زیادہ کانفلکٹ ریڈن کنٹری ہے، اور وہ بھی ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے۔ تو جو کرنے والے ہیں، کرانے والے ہیں، وہ باہر کی طاقتیں ہیں جو کہ مینوپولیٹ کرتی ہیں اور اپنے نیریٹیوز بلڈ کرتی ہیں، اپنے آبجیکٹیوز، اہداف جو ہیں وہ بناتے ہیں اور پھر جو ہے کام چلاتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ٹیررزم کی جو یہ بات کی اور پھر جو افغانستان کی یہ بات کی، تو یہ بھی ایک لمبی اس کی ہسٹری ہے۔ جو پاک ریجن ہے وہ ٹیررزم کی شعلوں میں پچھلے 4 ڈیکیڈ سے جو ہے وہ اس میں چل رہا، اور یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے ہی کوئی سلسلے ہوئے، ہمیشہ جو ہے باہر سے ہی طاقتیں آئیں۔ پہلے سوویت یونین آئی، وہ افغانستان میں، اس کی وجہ سے ٹیررزم اس پورے ریجن میں یہ پھیلا اور پاکستان نے بہت سفر کیا، اور اس کے بعد پھر امریکہ اور نیٹو آئے، اور انہوں نے پھر 20 سال کی وہ جنگ وہاں پر لڑی، اور اس کی بنیاد جو انہوں نے بنائی کہ ہم وہ کیوں آ رہے ہیں ادھر، کہ ٹیررزم کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے، کیونکہ ان کے لحاظ سے
گزشتہ 2 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے یہ ایک تو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے اور اس سے پہلے جو انٹرم گورنمنٹ تھی، ان 2 سالوں کے درمیان ہم نے بڑی سرج دیکھی ہے ٹیررزم کی. اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ اس کی وجہ جو ہے یہ اس دفعہ جو ہے، دیکھیں پہلے جو دور جو رہا طالبان کا ملا عمر ہوں کے نیچے، تو ہوں اس وقت ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشنز بہت اچھے تھے. ہمارا ہوں ویسٹرن بارڈر بڑا یہ سیف تھا، اور ہوں ہم ایک دوسرے کے اچھے دوست تھے. ہمیں ہوں یہی امید تھی کہ وہی ٹی ٹی اے ہے جس کے لیے ہوں پہلے بھی پاکستان نے ایک کلیدی رول پلے کیا تھا اور اب بھی بڑا کلیدی رول پلے کیا. اس ہوں کی پاکستان کی مدد کی کے بغیر نہ اس وقت ہوں افغانستان کے مجاہدین جیت سکتے تھے جنگ، نہ ابھی یہ والی تحریک جو ہے ہیبت اللہ کے نیچے ہوں وہ یہ جیت سکتی تھی. تو ہم نے پھر یہی ہوں امید رکھی کہ دوبارہ ہمارے ویسٹرن بارڈر جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے، لیکن ایسا اس ہوں دفعہ نہیں ہوا، کیونکہ اس ہوں دفعہ جو ہے ایک ٹی ٹی پی ایک نیا فیکٹر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ملک جو ہمسائے ملک ہیں ان کے ریلیشنز جو ہے نا بتدریج جو ہے نا خراب سے خراب ہوتی ہے، اور یہ ٹیررزم بڑھتی ہی چلی گئی بجائے اس کے کہ ختم ہونے کے. وہ آپ نومبر 2021 لیں اور آج لیں، ہر سال جو ہے اس کی مقدار جو ہے انٹینسٹی جو ہے وہ یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور پھر کیا ہے کہ ہم نے کیوں اچھی امیدیں باندھی کہ جو آکیوپائنگ فورسز تھے وہ یہاں سے چلے گئے تھے، ان کے اڈے یہاں سارے ختم ہو گئے تھے، ڈرون وار ختم ہو گئی تھی، را جو سب سے زیادہ ٹیررزم یہ پھیلاتا تھا وہ بھی یہاں سے یہ نکل گیا تھا. لیکن آج جو ہے کیا دیکھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ پاکستان کا انفلوئنس دوبارہ وہاں لوٹے اور ہم پھر ایک برادر ملک ہو جائیں جیسے کہ پہلے 5 سال رہے، اس کے برعکس جو ہے را دوبارہ آ گئی ہے. اس نے اپنے پنجے گاڑ لیے ہوئے ہیں. انڈیا کی آرمی جو ہے افغان آرمی کو وہ ٹرین کر رہی ہے. جو $7.5 بلین کا جو سوفسٹیکیٹڈ ویپن اینڈ اکوپمنٹ امریکہ کا ہے وہ کیوں چھوڑا اس نے، یہ بھی ایک بڑے سوالات یہ اٹھاتا ہے. وہ نہ یہ کہ افغان آرمی استعمال کر رہی ہے بلکہ جتنی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں جو کہ افغانستان میں ہیں ان کے استعمال میں بھی ہیں، کیونکہ وہ عام جو ہے نا وہ مارکیٹ میں یہ بک رہی ہے. اور امریکہ کا انفلوئنس کہیں کہ ختم ہے تو وہ بھی غلط بات ہوگی، کیونکہ وہ اس کو ہر مہینے $60 ملین جو ہے وہ اس کو ایڈ دیتا ہے. تو یہ جو ہے کچھ حقیقتیں ہمیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، جس کی وجہ سے یہ ٹیررزم جو ہے پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کے خلاف 9/11 کے بعد کچھ آبجیکٹیوز جو ہے طے کیے تھے اور اس کی وجہ سے یہ سب سے لمبی جنگ لڑی گئی. اور وہ کیا آبجیکٹیو تھے کہ پاکستان کو ہم نے پہلے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ڈی اسلامائز کرنا ہے، پھر ڈی نیوکلرائز کرنا ہے، اور پھر اس کو بالکنائز کر کے کلائنٹ سٹیٹ بنانا ہے. وہ 20 سال کی جنگ میں انہوں نے ہر قسم کے حربے استعمال کیے، کائنیٹک اینڈ نان کائنیٹک. وہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ ایسا ایک ہدف جو ہے وہ نہیں کیے. انہوں نے ٹھیک ہے ہمارے اداروں کو تباہ کیا، بلیڈنگ کی، سوشل بلیڈنگ کی، اکنامک بلیڈنگ کی، ملٹری بلیڈنگ کی، لیکن ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس جو ہیں وہ محفوظ رہے اور پاکستان بھی وہ قائم رہا. لیکن کیا یہ جب وہ ہار کے یہاں سے چلے گئے، ہزیمت اتنی اٹھا لی، انہوں نے جو پاکستان کے خلاف جو اہداف مقرر کیے ہوئے تھے وہ ان کو بھول گئے؟ وہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ کھٹکتا کیا تھا کہ کسی مسلم کنٹری کے پاس نیوکلیر پاور اور میزائل پاور ہونا. اور اب تو سب سے بڑی توپ جو ہے یہاں پر جو سی پیک آ گئی ہے، یہ دو چیزیں تو ان کو کسی صورت میں گوارا ہی نہیں ہے، کیونکہ سی پیک جو ہے یہ جو امپیریلسٹ پاورز ہیں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، ان کے جو گلوبل ایجنڈا ہے اس کو جو ہے وہ رول بیک کرتی ہے. اور جو نیوکلیر پاکستان ہے وہ ان کے لیے ایک خطرے کی ایک گھنٹی ہے، جس کی وجہ سے ہی وہ ڈائریکٹ وار جو ہے آج تک انہوں نے
یہ نہیں کہ انڈیا نے بھی ختم کر دیا، سب جو ہے وہ انڈائریکٹ اسٹریٹجی کا جو یہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ اچھا اس کا سر، لبے لباب. یہ بتائیے گا سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی حال ہی میں زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ افغانستان کا انہوں نے دورہ کیا، ایک امریکی قیدی کو انہوں نے افغان طالبان کی قید سے رہا کروایا، اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو اسلحہ تھا اس کی واپسی کے لیے بھی بات چیت ہو گئی ہے، طالبان اسلحہ واپس کرنے پر تیار ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آ رہی ہے، یہ کیا امریکہ کی واپسی ہے اس ریجن کے اندر؟ جی بالکل، کسی صورت میں بھی اس امپورٹنٹ ریجن کو امریکہ ویکیوم میں نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ چائنا جو ہے وہ تو بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ اس ویکیوم کو فل کرے، رشیا بھرپور کر رہا ہے، یہ دونوں جو ہے نا اس کے حریف ہیں. تو وہ کیسے چھوڑ سکتے؟ سینٹرل ایشیا جس کی وجہ سے وہ یہاں پر وہ آیا افغانستان میں، اور اتنی لمبی اس نے ایکسپینسو جنگ لڑی اور ہزیمت بھی اٹھائی، تو وہ اس کی وہاں کی جو کرٹیکل انرجی ریسورسز ہیں رائٹ اپ ٹو کیسپین سی، وہ اس کو کیسے وہ چھوڑ سکتا ہے؟ تو وہ تو اس کے لیے تو اس نے آنا ہی ہے. اگر اس نے اپنی جو حکمرانی گلوب کے اوپر قائم رکھنی ہے تو وہ اس نے یوریشیا کے اوپر جو ہے نا اپنا کنٹرول برقرار رکھنا ہے. تو اس کے لیے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ اس کے لیے بیس ہے، جس کو اس نے ایک پرماننٹ ملٹری بیس بنانے کی یہ سوچی تھی، وہ نہیں بنائی. تو پھر یہ زلمے خلیل زاد کی جو یہ بات کی ہے، تو یہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں رہا. یہ جو ہے اس نے ہمیشہ جو ہے نا ایک یہی بندہ تھا جس نے خواب دکھایا تھا کہ ہم ناردرن ایریاز کو اور کشمیر کو جو ہے ایک بہت بڑا ایک جو ہے یہ پیراڈائز آن ارتھ بنائیں گے، جیسے کہ ابھی ٹرمپ نے غزہ کو بنایا کہ جو ہم وہاں پر اس کو ایک بہترین جگہ جو ہے یہ بنا دیں گے. تو ان کے اہداف کچھ اور تھے، کیونکہ وہ لداخ کو جو ہے پھر ایک ملٹری بیس پرماننٹ جو ہے یہاں پر یہ بنانا چاہ رہے تھے، جس میں اسرائیل اور امریکہ نے بھی آنا تھا. تو وہ ان کے اہداف ہیں. یہ $7.2 بلین میں مان نہیں سکتا کہ امریکہ نے جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا اپنے بوکھلاہٹ میں وہ چھوڑ دیے ہوں. ڈینائل پلان ہوتا ہے، اور سب سے آسان چیز ہوتی ہے ڈینائل کہ اس کو ڈسٹرائے کر دو، آگ لگا دو. تو وہ تو اس نے ہر قسم کی چیزیں وہاں یہ چھوڑ دی. اب اس کو اتنی دیر کے بعد یہ یاد آیا کہ جی ہاں جی میرا یہ اسلحہ وہاں یہ پڑا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے بڑے آرام سے یہ مان بھی لیا. حالانکہ ان کے جو آرمی چیف جو ہے جنرل نبیل، اس نے تو کہہ دیا تھا کہ اور مائی ڈیڈ باڈی، کہ آؤ دیکھو یہ لو پھر ہم سے کیسے آپ یہ لیتے ہو. تو اب انہوں نے کیسے، اور کافی اسلحہ تو انہوں نے آلریڈی وہ بیچ بھی دیا ہوا ہے. تو یہ جو ہے ساری کوئی نئی گیم پلان جو ہے یہ شروع ہو گئی ہے، اور ٹارگیٹ اگین از پاکستان. پہلے بھی ٹارگیٹ تھا، اور اس کے لیے بیس جو بنتا ہے وہ افغانستان ہی بنتا ہے. اچھا سر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بنیادی وجہ اس میں جو چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ساری اسٹریٹجی ڈیوائز کی جا رہی ہے، پاکستان کس طرح سے آپ کے خیال میں پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں وہ آپ نے صحیح کہا کہ امریکہ کو کون تھریٹ کر رہا ہے، کہ اس کی کون جو ہے گلوبل جو اس نے سول سپر پاور ہے اس کو کون چیلنج کرے گا، اس کے ورلڈ آرڈر کو کون ریپلیس کرے گا؟ وہ چین ہے، کیونکہ اس نے اپنے پیس اور شیئرڈ بینیفٹس اور اس قسم کی جو فرینڈلی اوورچر ہیں اس کی وجہ سے اس نے تمام مسلم ورلڈ کو، مڈل ایسٹ کو، افریقن ورلڈ کو جیت لیا ہوا ہے. اور یہ 3 بلین پیپل جو ہے اپنے لوپ میں اس نے لے لیے ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں یورپ میں بھی یہ چلے گئے ہیں. یورپین یونین کے ساتھ بھی اس کی بہت بڑی جو ٹریڈ جو ہے وہ جاری اور ساری ہے. اور اب جو لیٹسٹ یہ ہے کہ کچھ دراڑیں پڑ رہی ہیں بٹوین یورپ اینڈ امریکہ اینڈ آلسو نیٹو اینڈ امریکہ بیکاز آف دی ٹرمپ پالیسیز. تو یہ چیزیں ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ کس قسم کی جو ابھی پالیسی شفٹ جو ہیں گلوبل لیول کے اوپر ہو رہی ہیں. تو پاکستان جو ہے وہ تو ایک آلریڈی بڑے ایک نازک طور پہ ہے، ہمیشہ ہی یہ نازک طور پہ ہی رہا ہے، لیکن اس دفعہ جو ہے یہ ملٹیپل چیلنجز ہیں. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ
جو ہے کرائسس ریڈن چیلنجز جو ہیں پاکستان فیس کرے، کہ وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل انسٹیبلٹی ہے، جوڈیشل انسٹیبلٹی ہے، اور سوشل انسٹیبلٹی ہے، اور پھر ٹیررزم جو ہے وہ ایسا ہے کہ وہ ایگزسٹینشل تھریٹ یہ بن گیا ہوا ہے. تو اس کے لحاظ سے پاکستان تو ہے اس وقت بڑے جو ہے نا نازک موڑ پہ صحیح معنوں میں ہے، اور اس کے لیے عزم کر لیا ہے اس پریزنٹ گورنمنٹ نے. اس کو آپ فارم 45 کہیں یا 47 کہیں یا ایک لنگڑی لولی انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ کہیں، لیکن وہ اس نے عزم کر لیا ہے کہ میں نے اس ٹیررزم کو ایگزسٹنگ ٹیررزم کو ٹیکل کر کے اس کی کمر دوبارہ توڑنی ہے. اور اس کے زیادہ اس کو طاقت کس کی مل رہی ہے؟ فوج کی، کیونکہ فوج کو یہ معلوم ہے کہ یہ ایک ایسی یہ تھریٹ ہے کہ پاکستان کی انٹیگریٹی کو، کی سورنٹی کو یہ داؤ پہ لگا سکتی ہے. اور جو ہے، اور پھر یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ فوج کے اندر بھی دراڑیں پڑی ہیں بیکاز آف کلٹ فالوئنگ. تو یہ ایک بہت بہت بڑی نقصان دہ چیز ہے جو کہ پاکستان میں یہ آئی ہے، اور اس کا بھی سدباب ڈھونڈنا ہے. اب آپ نے جہاں تک یہ بات کرا کہ پاکستان کو یہ کیا کرنا چاہیے، پہلے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے. جب تک آپ یہاں پر اندر یونٹی پیدا نہیں کریں گے، جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لائیں گے، جب تک آپ اپنی اکانومی جو کہ اس وقت بالکل وابلی ہے اس کو آپ مضبوط نہیں کریں گے، تو پھر آپ اس وقت تک آپ کا جو نیوکلیر ڈیٹرنس وغیرہ ہے وہ اتنا کرامت تو نہیں ہے. یہ تو ایک جنگ جو ہے پوری نیشن میں. جی جو ٹیررسٹ ہیں، ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں، ان کے جو نیریٹیوز ہیں وہ اتنے اپیلنگ ہیں کہ وہ پبلک کو اپیل کرتے ہیں. کافی سارے لوگ جو ہیں ان کے نظریات سے متاثر ہوتے ہیں. طالبان جیسے ایک اسلامی ریاست کے قیام کی بات کرتے ہیں. اسی طرح سے جو لسانی اور نسلی حقوق کی بات کی جاتی ہے تو وہ مختلف سیگمنٹس کو وہ چیزیں اپیل کرتی ہیں. کیا کاؤنٹر نیریٹو کس طرح کا ہونا چاہیے جس سے یہ جو نیریٹیوز ہیں ان کا مقابلہ کیا جا سکے؟ دیکھیں، نیریٹیوز کی ہی جنگ ہے. جیسے میں نے کہا کہ پراکسی کی جنگ ہے، اور نیریٹیوز کی جنگ ہے، اور ہائیبرڈ وار کی یہ جنگ ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ 20 سال کی جو جنگ ہوئی اس میں سب سے زیادہ کس ملک نے سفر کیا؟ پاکستان. 80,000 ہیومن کیجولٹیز، $150 بلین فائنینشیل لاس، یہ پاکستان نے سفر کیا. انڈیا نے کیا سفر کیا؟ وہ تو اتحادی نہیں تھا، وہ تو ٹیررزم میں اس نے حصہ ہی نہیں لیا تھا. اور وہ اس نے نیریٹو بلڈنگ سے اپنے آپ کو وکٹم بنایا اور پاکستان کو نصری آف ٹیررزم اور بیٹر آف ٹیررزم اینڈ دا موسٹ ڈینجرس کنٹری قرار دیا. اور وہ کیسے کیا؟ آپ کو بھول گئے ہیں انڈین کرانیکل جو 2006 میں بنے اور 2021 میں بست ہوئے برسلز میں. وہ کیا کر رہی تھی؟ وہ ٹوٹل فیک نیریٹو بنا رہی تھی. وہ یہی بنا رہی تھی کہ جی کہ ہم وکٹمز ہیں اور یہ جو ہیں ایکچوئل ٹیررسٹ ہیں، کمپلیسنٹ ہے، یا یہ کمزور ہیں، یہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا یہ ٹیررزم کو یہ پھیلا رہے ہیں. اور ہم ڈیفینسو رہے اور ری ایکٹیو رہے. کیونکہ ہم نے 2004 میں ایک پیس ٹریٹی جو ہے نا انڈیا کے ساتھ کر لی تھی، کمپوزٹ ڈائلاگ کے ہمارے تمام کور ڈسپیوٹس جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ سب سے زیادہ بیوقوفانہ ہمارا یہ سٹیپ تھا، اور ہم نے ایل او سی کو بھی جو ہے ہم نے فینس کرا دیا. اور یہاں کا کہ اب ہم اپنی سوائل جو ہے ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے ٹیررزم کے خلاف، یہ ان سے گارنٹی نہیں لی. اور ساتھ سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ ہم نے آئی ایس آئی کا جو لانگ آرم تھا جس سے خوف زیادہ تھی یہ پوری ریجن، اس کو ہم نے کٹ ٹو سائز کر دیا کہ ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا، بس ادھر سے ہوتا جائے. اور پھر ون سائیڈڈ ٹیررزم ہی ہوتی رہی. کشمیر جو کہ ایک بلیڈنگ وونڈ تھا انڈیا کا، وہ ہم نے اس کے فائدے میں پہنچا دیا. ہم نے جب تمام جہادی تنظیمیں جو وہاں پر جہاد کر رہی تھی کشمیر میں فار دا رائٹ کاز، اس کو جو ہے ہم نے بند کر دیا. تو یہ تو ہماری اپنی غلطیاں تھی. اب بلوچستان کی جو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کے نیریٹو بڑے اپیلنگ ہیں، تو کون ان کے نیریٹو اپیلنگ کر رہا ہے؟ کیونکہ جب تک ویسٹ اور امریکہ اس کی تائید نہیں کرے گا، اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، تو وہ کیسے ان کے نیریٹوز کامیاب ہو سکتے ہیں؟
یہ مسنگ پرسن کا جو یہ گانا گاتے ہیں، میوٹیلیٹڈ باڈیز کا جو کرتے ہیں، میس گریوز کا جو ہے، یہ سارے نیریٹیوز تو کشمیر میں فٹ ہوتے ہیں، یہ تو سارے اسرائیل میں ہی فٹ ہوتے ہیں، یہاں کیسے آ گئے؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اندر سنیکس ان دی گراس، اور جو مولز ہیں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان کو جو ہے نا ان کے نیریٹس کو کامیاب کر رہے ہیں۔ ابھی سرفراز بگٹی نے کیا کہا ہے کہ میں اپنے آفیشلز کے خلاف، گورنمنٹ آفیشل کے خلاف جو ہے نا ابھی کریک ڈاؤن کروں گا اور ایکشن لوں گا، کیونکہ وہ ملے ہوئے ہیں سارے اس قسم کی جو ہے نا جو بی ایل اے ہو گیا یا بلوچ یکجہتی کمیٹی ہوگی اور اس قسم کی جو چیزیں ہوں گی، اینٹی پاکستان ایلیمنٹس کے ہو گئے۔ تو یہ تو انہوں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی، کیا یہ صرف وہیں پر ہے؟ کیا یہ باقی پروونسز میں یہ چیز نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو یہ کمزوریاں تو ساری اندر ہیں، اسی لیے آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کب تک سافٹ اسٹیٹ بنا رہے گا، کب تک ہم پالیسی آف ریئیکٹیو پالیسی اور اپیزمنٹ ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ایک تھپڑ مارا تو دوسرا گال جو ہے ہم نے حاضر کر دیا۔ ہمیں ہارڈ اسٹیٹ بننا ہے، اپنے بارڈرز کو ہم نے ہارڈ بنانا ہے، اپنی پالیسیز کو ہم نے ہارڈ بنانا ہے، پھر ہی ہم قائم اور دائم رہیں گے اور اسٹرانگ پاکستان ہوں گے۔ ہم ریفیوجیز تک کو بھی یہ نکالنے میں آج تک یہ ریلیکٹنٹ رہے ہیں، جبکہ کوئی جواز نہیں بنتا کہ جو ہے نا 4 ملین ریفیوجیز جس میں کہ آدھے جو ہیں انلیگل ہیں اور وہ جو ہے نا دے آر پارٹ آف دا پرابلم، ان کو بھی ہم نہیں نکال رہے۔ ایران نے تو 11 لاکھ کو بھجوا دیا، تو ہم نہیں نکال۔ اور بھی اس طرح کی یہ چیزیں ہیں۔ افغانستان کو ہم نے دوست سمجھا اور ہم نے ہر قسم کی اس کی بات یہ مانی۔ آج وہی جو ہے دوست جو ہے ہمیں جو ہے نا وہ جو ہے وہ ہمارے پیٹھ میں خنجر گھونپ رہا ہے۔ ابھی صادق تو ابھی گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ جب سے یہ حکومت بنی ہے صادق، کیا کتنے صادق وہاں گئے اور یہی ان کو سمجھاتے رہے کہ جی یہ ہمارے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم دونوں جو ہے نا اچھے برادر اور مسلم برادر بنے، اکنامکلی بھی، سوشلی بھی، اینڈ ادروائز ٹو ایز گڈ نیبرز۔ اور وہ انڈیا آپ کا کبھی دوست نہیں ہوگا، لیکن انہوں نے نہیں بات ہماری مانی۔ ہم نے ان کو آفر کی کہ ہم آپ کی فوج کو ٹرین کریں گے، ہم آپ کے کیڈٹس کو یہاں پر یہ ٹرین کریں گے، نہیں مانی انہوں نے۔ یہ سب چیزیں یہ ان کو دے دیں، تو پرابلم تو بہت بڑا ہے اور ایجنڈا بھی بہت یہ بڑا ہے۔ اس ایجنڈا کو جس دن ہم سب سمجھ گئے اور ہمیں معلوم ہو گیا کہ ابھی ہمیں کیا کرنا ہے، اناف از اناف، ابھی ہمیں جو ہے نا شف نہیں کرنا چاہیے، شفتالو بولنا چاہیے، وی کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ اور اس میں اگر ایک سیاسی پارٹی انوالوڈ ہے تو اس کو بھی پھر جو ہے نا ابھی اکاؤنٹیبل بنانا پڑے گا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اب نو مور ایک سافٹ اسٹیٹ کے طور پہ رہ سکتا ہے، اسے ایک ہارڈ اسٹیٹ بننا ہوگا اور ہمیں جو ہے حقائق کا سامنا کرنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔